اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان لانے والو، یقیناً اکثر مولوی اور پیر لوگوں کے اموال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اور یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں یعنی اے نبی دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ حاشیہ نمبر 36۔ احبار جمع ہے حبر کی، جس کے معنی ہے عالم، اور رہبان راہب کی جمع ہے، جس کے معنی ہے تارک الدنیا، گوشہ نشین یا شیخ طریقت یعنی پیری مریدی کرنے والا۔ یہاں ان طواغیت کی نشاندہی کی گئی ہے جن کا قوموں کے زوال و بگاڑ میں کلیدی کردار ہوتا ہے۔ یہ پیشہ ور علماء اور مشائخ ہیں جو محض دنیاوی مفادات کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دراصل قومیں جب دنیا پرستی کا شکار ہو کر تن آسانی کی روش اپنا لیتی ہیں اور لوگوں میں تحقیق و تدقیق کے جذبے کا فقدان ہو جاتا ہے، تو پیشہ ور علماء و مشائخ اکابر پرستی کے جراثیم پھیلا کر عوام کو کتاب اللہ سے دور کر کے ان کو تقلید اعمیٰ کا شائق بنا دیتی ہیں۔ پھر کتاب اللہ کی من مانی تعویلات اور اکابر کے اقوال کے ذریعے امت میں اختلافات اور تفرقہ پردازی کو فروغ دیا جاتا ہے اور امت واحدہ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 19۔ علماء و مشائخ ایک ایک گروہ کی قیادت سنبھال لیتے ہیں اور ہر گروہ اپنے ہی مسلک کی فوقیت و برتری کے لیے کوشاں رہتا ہے اور دوسروں کی تحقیر کرتا ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 اور سورۃ الروم آیت نمبر 32۔ یہ پیشہ ور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، دینی امور پر معاوضہ بھی وصول کرتے ہیں اور اپنے اپنے گروہ کے لوگوں سے، علماء اپنے معتقدین سے اور مشائخ اپنے مریدوں سے نذرانوں کی شکل میں بے حساب مال وصول کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کو اپنی خواہشات اور مفادات کے مطابق بنانے کے لیے حسب ضرورت اس میں تحریف و تبدیلی کرتے رہتے ہیں، نئی نئی بدعات و رسومات دین میں شامل کر لیتے ہیں، اور عوام اپنے بڑوں کی اندھی پیروی کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور ان کی ہر بات کو بے چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات اور علم و اختیارات میں اللہ کے نبی کو اور پھر پیروں اور بزرگوں کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے۔ فوت شدہ ہستیوں کو نافع و ضار سمجھ کر ان سے استعانت اور استمداد کی جاتی ہے۔ اس امت میں تو اس مشرکانہ فعل کی بڑی ہی فراوانی ہے، کیونکہ ان کے جید اکابر علماء نے اس کو جائز ٹھہرا دیا ہے۔ ملاحظہ ہو دعوت القرآن سورۃ الفاتحہ کا حاشیہ نمبر 4۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ حب رسول کے دعوے داروں نے اللہ و رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبروں کو پکا کر کے مقدس مزارات کی شکل دے دی ہے اور عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اولادیں ملتی ہیں۔ ان پر چڑھائی گئی چادریں اور چڑھاوے پیروں کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ الغرض سابقہ امتوں نے جس طرح یہ باغیانہ روش اپنا کر اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکایا اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں، یہ امت مسلمہ بھی کسی طرح ان سے پیچھے نہیں رہی، العیاذ باللہ۔ بہرحال رائے حق کے متلاشی کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کر کے اللہ کے سچے دین اسلام میں پوری طرح داخل ہو کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی اختیار کرے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی ہے۔ اس کے لیے طاغوت کا کفر اور اس سے مکمل اجتناب کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 اور سورۃ الزمر آیت نمبر 17۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔
جس دن یعنی ان کے اس یعنی خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، یعنی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو تم اپنے جمع کردہ خزانے یعنی کہ عذاب کا مزہ چکھو۔ حاشیہ نمبر 37۔ کنزہ یکنزو کے معنی ذخیرہ کرنا اور کنزن کے معنی ہے ذخیرہ یا خزانہ۔ یہاں سونے و چاندی کے خزانے یعنی مال و دولت جمع کر کے رکھنے والوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے المناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ بظاہر تو یہ بات احبار و رہبان کی مذمت کے تسلسل میں کہی گئی ہے، جو زکوٰۃ و صدقات اور نذرانوں کی شکل میں لوگوں سے بے حساب مال وصول کر کے جمع کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے تھے۔ لیکن در حقیقت یہ بات عمومی انداز میں ہی کہی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کو مال کی تطہیر کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ بحوالہ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ما ادا زکاتہ فلیس یکنس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو 2 نقطوں والا گنجا سانپ روز قیامت اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کے جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ بحوالہ بخاری کتاب الزکاة باب اثم مانع الزکاة۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا روز قیامت اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلوؤں، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے گا اور اس دن یہ مسلسل ہوتا رہے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہونے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد اسے جنت یا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ بحوالہ مسلم کتاب الزکاة باب اثم مانع الزکاة۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ یقیناً اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں 12 ہی ہے۔ ان میں 4 یعنی ماہ حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو ان یعنی 4 ماہ میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو اور سب مل کر مشرکین سے لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حاشیہ نمبر 38۔ ابتدائے آفرینش سے یعنی جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا کتاب اللہ یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی گئی ہے۔ زمین کی سورج کے گرد مدار میں گردش کا دورانیہ 1 سال ہے جو تقریباً 365 دن ہوتا ہے۔ یہ شمسی سال ہے اور اس کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چاند کی زمین کے گرد گردش سے قمری تقویم کا حساب لگایا جاتا ہے۔ ہلال یعنی نئے چاند کی ایک رویت سے دوسری رویت تک کا دورانیہ 1 قمری مہینہ ہوتا ہے جو کبھی 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا، اور اس طرح 12 مہینوں کا دورانیہ تقریباً 354 دن ہوتا ہے جو قمری سال کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ زمین کی محوری گردش کا دورانیہ یعنی دن رات ملا کر 1 دن ہوتا ہے جو طلوع آفتاب سے دوسرے طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کا نظام خواہ رضاعت و عدت کے احکامات ہوں یا مناسک حج وغیرہ یا شہر الصوم و عیدین کا تعین قمری تقویم کے مطابق ہی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حج و صوم وغیرہ مختلف موسموں میں آتے ہیں اور یہ تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت میں آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متواتر مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ التوبہ۔ حاشیہ نمبر 39۔ ان حرمت والے مہینوں میں قتال سے منع کیا گیا ہے، یہی صحیح دین ہے، اور حرام مہینوں کی یہ صحیح ترتیب ہے جس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ تم ان مہینوں کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اس قانون کو نہ توڑو اور نہ اس میں کوئی رد و بدل کرو۔ اسی ترتیب سے ان 4 مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھو اور ان میں قتال و جدال سے باز رہو، لیکن یہ حرمت یک طرفہ یعنی بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا حرمتوں کا بھی قصاص یا بدلہ ہے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194۔ لہذا اگر مشرکین جنگ کریں تو اہل ایمان کو بھی متحد ہو کر اپنی پوری قوت کو مجتمع کر کے کفار سے جنگ کرنے کا حکم ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اتحاد میں طاقت ہے۔ اہل باطل دین حق کی مخالفت میں متحد ہو جاتے ہیں، وہ منفی مقصد کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، تو ایمان والے مثبت مقصد کے لیے کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ اہل ایمان کو اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے پوری طرح متحد اور مستعد رہنا لازمی ہے، اور اللہ کی مدد بلا شبہ متقی ایمان والوں ہی کے ساتھ ہے۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ ہی ہے، جس کے ذریعے کفر کرنے والے مزید گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ کسی سال یعنی 1 مہینے کو حلال کر لیتے تو کسی سال اس کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کردہ یعنی مہینوں کی تعداد بھی مکمل کر لیں اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال بھی کر دیں۔ ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حاشیہ نمبر 40۔ نسیء کے معنی ہے مؤخر یا آگے پیچھے کرنا۔ کفار کسی سال کسی حرام مہینے کو اپنی خواہش اور جنگی مصلحت کی خاطر آگے یا پیچھے کر لیتے تھے۔ مثلا اگر ماہ محرم میں ان کا جنگ کا منصوبہ ہوتا تو محرم کی حرمت کو وہ ماہ سفر میں منتقل کر کے محرم کو حلال اور ماہ سفر کو حرام بنا لیتے اور سمجھ لیتے کہ حرام مہینوں کی تعداد برقرار رہے۔ اس طرح حرام مہینے میں قتال کر کے کفار حرام کو حلال کر کے اور اس کے بدلے حلال مہینے کو حرام بنا کر اللہ کے قانون کو توڑتے اور حیلہ سازی کر کے اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیتے کہ انہوں نے نسیء ان کے ذریعے ماہ حرام کو آگے یا پیچھے کر کے سال کے 4 حرام مہینوں کی تعداد پوری کر لی۔ گویا انہوں نے حلت و حرمت کا اختیار خود سنبھال لیا اور شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ ان کی بداعمالی ان کے لیے کیسی پرکشش بنا دی گئی۔ دراصل یہ ان کے کفر اور گمراہی میں اضافے کا باعث ہے اور سب کا قانون توڑنے والوں کے طرز عمل کے ہی مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسیء کو کفر معصیت میں زیادتی قرار دے کر اس رواج کو یکسر ختم کر دیا۔